تمام حضرات ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کی آمد کے ساتھ ہی ایک ایسا واقعہ جو آپ کی ہر پریشانی کو دور کر دے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ بعض صلحہ سے منقول ہے کہ ایک مرد سوالے پر 3000 دینار کا قرض ہو گیا۔ قرض خواہ نے قاضی کے ہاں مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے مہینے بھر کی مہلت دے دی۔ وہ غریب بڑا پریشان تھا۔ عدالت سے لوٹ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ بے کس پناہ میں گریہ وزاری کی اور مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درودوں کی کثرت شروع کر دی۔ 26 دن اسی طرح گزر گئے۔ 27ویں رات خواب میں دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا قرض ادا کر دے گا۔ تو علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس سے کہہ دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے قرض کی ادائیگی میں 3000 ادا کر دے۔ وہ مرد سوالے کہتے ہیں کہ جب میں خواب سے بیدار ہوا تو اپنے وجود کے اندر کافی خوشحالی کے آثار پائے، مگر دل میں یہ بات آئی کہ اگر وزیر صاحب نے مجھ پر اعتماد نہ کیا تو میں کیا دلیل دوں گا۔ اسی وجہ سے میں وزیر کے پاس نہ جا سکا۔ دوسری رات پھر قسمت جاگ اٹھی۔ میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے فیضیاب ہوا۔ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے میرے وزیر کے پاس نہ جانے کا سبب دریافت فرمایا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اسے اپنی صداقت کی کیا دلیل پیش کروں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری اس بات کو پسند فرمایا اور فرمایا کہ اگر وزیر دلیل مانگے تو کہہ دینا کہ تم روزانہ بعد نماز صبح مجھے 5000 بار درود شریف کا نذرانہ بھیجتے ہو اور پھر اس کے بعد کسی سے بات چیت کرتے ہو، اور تمہارے اس عمل کو سوائے اللہ عز و جل اور کرامن کاتبین کے اور کوئی نہیں جانتا۔ مرد سوالے کہتے ہیں، جب میں وزیر علی بن عیسیٰ کے پاس گیا اور اس کا اپنا خواب سنایا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کردہ دلیل بھی سنائی، وہ بہت خوش ہوا اور کہا، مرحبا بے رسول اللہ حقاً۔ پھر اس نے 3000 دینار مجھے دیے اور کہا، جاؤ اس سے اپنا قرض ادا کرو۔ 3000 مزید اخراجات کے لیے اور 3000 کاروبار شروع کرنے کے لیے دیے، اور مجھے قسم دی کہ مجھ سے دوستی کا تعلق نہ توڑنا، اور جب کبھی کوئی حاجت ہو بلا تکلف میرے پاس آ جانا۔ چنانچہ میں 3000 دینار لے کر قاضی کی عدالت میں پہنچا تاکہ قرض خواہ کو قرض ادا کر دوں۔ قرض خواہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی رقم کہاں سے آئی۔ میں نے سارا ماجرا قاضی کے سامنے بیان کر دیا۔ قاضی نے کہا کہ سارا ثواب وزیر علی بن عیسیٰ ہی کیوں لے جائیں؟ قرض کی رقم میں خود اپنی طرف سے ادا کرتا ہوں۔ قرض خواہ نے کہا کہ واہ کیا واہ یہ نعمت میں کیوں چھوڑوں، میں نے اپنا سارا قرض معاف کیا، للہ ولی رسولہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قاضی نے کہا، میں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے دینے کی نیت کی تھی وہ تیرے حوالے کرتا ہوں۔ میں اس تمام مال 12000 دینار کو لے کر اپنے گھر آیا اور اللہ عز و جل کا شکر بجا لایا۔ دیکھا آپ نے کہ درود شریف پڑھنے سے اس شخص کی کتنی بڑی پریشانی دور ہو گئی اور اس کے حالات کتنی جلدی بدل گئے۔ ربیع الاول کے اس مبارک مہینے میں آپ بھی درود پاک کی کثرت کیجیے اور اپنی پریشانی کو دور کیجیے۔ کس قدر خوش نصیب ہے وہ مسلمان جس کی زندگی ذکر و درود میں بسر ہوتی ہے۔ اگر کسی عقل مند سے سوال کیا جائے کہ تجھے دونوں میں سے کون سی بات پسند ہے،
تمام مخلوق کی نیکیاں تیرے اعمال میں رکھ دی جائیں، یہ پسند ہے یا یہ پسند ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے تجھ پر ایک بار رحمت ہو جائے۔ یقیناً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واقعی پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔